السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج۔ پروگرام خلاصہ قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے 28ویں پارے کا خلاصہ۔ مفسرین قرآن نے 28ویں پارے کو 9 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی کہ اس میں 9 صورتیں بیان کی گئی ہیں، کہ جس میں پہلی سورہ ہے سورہ مجادلہ۔ یہ کس کے زمن میں نازل کی گئی ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ خولہ بنت ثعلبہ کو اس کے شوہر نے یعنی کہ ظہار کر لیا، یہ جملہ کہہ دیا جس کے کہنے سے یعنی کہ ہر بیوی اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ انت علیہ کا زہر امی، یہ جملہ کہا تو یہ کہنے سے اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی۔ اس کی بیوی یہ شکایت لے کر اپنے یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، اور جتنی مرتبہ اس نے شکایت کی، جتنی مرتبہ اس نے فریاد کی، ہر بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کر کے اس میں زہار کا کفارہ بیان کر کے یہ مشکل آسان فرما دی۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے حصے کی جانب کے جو ہے سورہ حشر۔ سورہ حشر میں بھی کئی باتوں کا ذکر آیا ہے، جیسے کہ قبیلہ بنو نذیر کا ذکر آیا ہے، جس نے یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سازش کی بنا پر قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا، ان پر چڑھائی کی، اور یہ محاصرہ کافی عرصے تک رہا۔ کافی عرصے کے بعد یعنی کہ وہ لوگ جو یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف لوگ تھے، وہ لوگ وہاں سے بھاگ کر نکل گئے، اور ان کو جلاوطن کیا گیا۔ یہ پہلی جلاوطنی تھی جو کہ خیبر کی جانب کی گئی۔ اس کے بعد خلیفہ دوم کے دور میں انہیں شام کی طرف روانہ کر دیا گیا، ملک شام کی طرف انہیں رخصت کر دیا گیا۔ دوسرا جو موضوع ہے اس کا وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کا ذکر آیا ہے، اور مہمان کی تعریف اور میزبان کی تعریف کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے آگے والی سورہ ممتحنہ کی جانب جو ہے یعنی کہ تیسرے نمبر پر، اس میں بھی کئی باتوں کا ذکر آیا ہے، جن میں سے کچھ یہ ہیں: مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ یعنی کہ کفار سے، مشرکین سے کسی قسم کی دوستی، کسی قسم کا تعلق و ربط نہ رکھیں، کیونکہ ان کا یہ تعلق رکھنا اسلام کو غضب پہنچائے گا، اور وہ اسلام کے دشمن ہے، وہ کبھی اسلام کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ دوسرا جس کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جب عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی جانب آنے لگی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول خدا نے کچھ شرائط کی بنا پر ان سے بیعت لی۔ وہ شرائط کیا تھی کہ وہ کبھی بھی شرک نہیں کریں گی، اور چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، کبھی بھی تہمت تراشی نہیں کریں گی، اور اپنی اولادوں کو کبھی بھی قتل نہیں کریں گی۔ اب ہم آتے ہیں اس کے چوتھے سورہ کی جانب کے جو ہے سورہ صف میں جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس چیز کا تم حکم دو، سب سے پہلے اس پر خود عمل کر، نہیں تو داعی کرنے والا مجرم شمار ہوگا۔ دوسرا نمبر پر جس کا موضوع ہے وہ ہے جہاد کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں۔ تیسرا موضوع ہے کہ کوئی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے، نور الہی کو کبھی بھی بجھا نہیں سکتا ہے، نور الہی کو کبھی مٹا نہیں سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے 5ویں سورہ کی جانب کے جو ہے سورہ جمعہ میں جمعہ کے آداب و فضائل بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ وہاں پر ایک واقعے کے زمن میں یہ سورہ نازل ہوئی، کیونکہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو مال تجارت آیا، تو لوگ رسول خدا کو حالت قیام نہیں چھوڑ کر وہ مال تجارت کے پیچھے بھاگ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے یعنی کہ مذمت میں یہ سورہ نازل کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ اور اس کے آداب و کچھ اطوار بتائے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس سورہ کا جو موضوع ہے وہ ہے بے عمل علماء کا بیان ہے کہ ان کی مثال ایسے گدھے کی مانند ہے جس پر کتابوں کا بوجھ سوار ہوا ہو، اور گدھے کو کیا خبر کہ اس پر کس چیز کا بوجھ سوار ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے 6 سورہ کی جانب کے جو ہے سورہ منافقون۔ اس میں اس بات کا بیان ہے کہ منافقین یعنی کہ رسالت کی جو وہ گواہی دیتے ہیں وہ اس میں جھوٹے ہیں، یعنی کہ وہ رسالت کی گواہی دل سے نہیں دیتے بلکہ صرف وہ زبان سے ہی دیتے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرکین کے چال بازیوں سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے، اور ان سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز غزوہ احد کے موقع پر رئیس المنافقین نے یہ کہا تھا کہ مدینہ میں رہنے کے قابل ہم ہیں، نہ کہ نبی اور مسلمان، کیونکہ عزت والے جو ہیں وہ ہم ہیں، نہ کہ نبی اور مسلمان۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس کی مذمت کی ہے، اور ان کا جواب دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر جس کا موضوع ہے وہ ہے مسلمانوں کو اس بات
بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ کہیں یہ مال اور اولاد ان کو راہ خدا سے ہٹا نہ دے اور خدا سے ان کی دوری کا ذریعہ نہ بنے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے 7ویں حصے کی جانب، 7ویں سورہ کی جانب کہ جو ہے سورہ تغابن۔ قیامت کے دن جنتی جنت میں رہیں گے اور تغابن کر رہے ہوں گے وہ اس طرح کہ جو جہنمی ہوں گے وہ جہنم میں تو چلے جائیں گے، لیکن ان کی نیک اعمال کی وجہ سے ان کا جنت میں بھی گھر ہوگا، لیکن جہنم میں ان کے رہنے کی وجہ سے جو جنت میں ہوں گے وہ ان کے جنت والے گھر پر قبضہ کر لیں گے۔ اس وجہ سے اس دن کو یوم تغابن بھی کہا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام تغابن پڑا۔ اس کے علاوہ جو اس کا موضوع بیان کیا گیا ہے وہ ہے مومنین کو متنبہ کیا گیا ہے، خبردار کر دیا گیا ہے کہ تمہاری بیویوں اور اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں اور تمہیں ان سے چوکنا رہنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے آگے والے حصے کی جانب، آگے والی سورہ کی جانب، 8ویں نمبر سورہ کی جانب، سورہ طلاق ہے جو کہ طلاق کے بعض مسائل کا ذکر کیا گیا ہے، مختلف قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان کیا گیا ہے اور متقیوں کو پریشانی سے نجات ملے گی اور ان کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بے حساب رزق ملے گا، ان کے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوں گے، ان کے گناہ مٹائے جائیں گے اور ان کے لیے ایک اجر عظیم ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے آخری سورہ کی جانب، 90ویں سورہ کی جانب کہ جو ہے سورہ تحریم۔ اس میں 2 جہنمی عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک ہے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جن کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی مثال کافروں کے لیے بیان کی گئی ہے، بطور مثال بیان کیا گیا ہے، اور مومنین کے لیے بھی 2 عورتوں کی مثال بیان کی گئی ہے جو کہ ایک ہے فرعون کی زوجہ حضرت اجنبی آسیہ اور دوسری جو عورت ہے اور دوسری جو خاتون ہے وہ ہے حضرت جناب عمران کی بیٹی جناب مریم سلام اللہ علیہا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے آخری حصے کی جانب کے جس میں یعنی کہ انسانی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ اصول بیان کیے جاتے ہیں۔ گناہ، ظلم اور نافرمانی کے ارادے سے آپس میں چھپ کر بات نہ کرو، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 9۔ محافل میں نئے آنے والے کے لیے راستہ بناؤ، اس کے لیے جگہ دو، اس کے لیے جگہ تیار رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ ہموار کر دے، اور خدا کے عذاب کے سامنے نہ تو اس کا مال ہے اور نہ تو اس کا یعنی کہ کوئی مال کام آئے گا، نہ ہی کسی کی کوئی سفارش کام آئے گی، اور نہ ہی اولاد ہی کچھ فائدہ دے گی، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 17۔ جن لوگوں پر شیطان نے قبضہ کر لیا ہے اور انہوں نے خدا کو فراموش کر دیا ہے وہ شیطانی گروہ ہیں اور یعنی کہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 19۔ اور جو بھی اپنے نفس کی پستی سے دور ہو جائے گا وہی کامیاب ہوگا، سورہ حشر کی آیت نمبر 9۔ تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 3۔ تمہاری ایسی بات خدا کو پسند نہیں ہے جسے تم خود عمل نہ کرو، یعنی کہ انسان جو دوسروں کو کہتا ہو، دوسروں کو حکم دیتا ہو، اگر اس پر خود عمل نہ کرتا ہو تو یہ فعل، یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 3۔ خدا اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اپنے مال و جان سے جہاد کرو تاکہ تمہارے گناہ بخشے جائیں، اور یہ نجات دینے والی چیزیں ہیں، اور یہ نجات دینے والی ایک تجارت ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 10، 11 تا 12۔ نماز جمعہ کے لیے جاؤ اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرو، لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دو، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9۔ تمہارا مال، تمہاری اولاد آزمائش کا ذریعہ ہے، سورہ تغابن کی آیت نمبر 15۔ انفاق کرو کیونکہ جو نفس کی پستی سے محفوظ ہو جائے وہی کامیاب ہوتا ہے، سورہ تغابن کی آیت نمبر 16۔ جو بھی تقوی اختیار کرے ایسی جگہ سے رزق پاتا ہے جہاں اس کا گمان تک نہیں ہوتا ہے، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 تا 3۔ آخر میں ہماری حق تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کی ان نیک تعلیمات پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اول و آخر یہی دعا ہے کہ ہمارے آخری نجات دہندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام، التماس دعا۔